شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج ہی سورۃ الرحمن کی بس یہ ایک آیت پڑھ لینا، آج ہی معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ پیسہ، دولت، شہرت، گھر میں لڑائی، جادو ٹونے، ہر طرح کے مسئلے کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بے شک یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں سورۃ الرحمن کی ایک آیت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ایک آیت کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج ہی سورۃ الرحمن کی یہ آیت پڑھ لینا اور آج ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اچانک سے آپ کی تمام مشکلات، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہ آیت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اللہ پاک کے دو انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ کو ان دو طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت ہے، اگر اس سورت کی ایک آیت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت اور رزق کی فراوانی ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی پیسے کے متعلق ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج سب کام چھوڑ کر بس یہ ایک آیت پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، پیسہ ہی پیسہ آ جائے، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو۔ پیسہ انسان کی ضرورت ہے، پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا اور بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کرے۔ یہ ایک وظیفہ آپ لازمی کیجئے گا، بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ جب آپ کو اپنی پریشانی، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وظیفہ اللہ پاک کے بابرکت ناموں اور قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت کی آیت کا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، جب تک آزمائیں گے نہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا اور بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اسے مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ اس وظیفے کو کتنے دن پڑھنا ہے؟ تو محترم ناظرین، یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن کا ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے۔ اگر آپ چاہیں تو 2-3 دن بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہونا
ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ آج کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ اہمیت والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین گرامی، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے۔ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے۔ بینک میں آپ کو کوئی بڑی رقم درکار ہے، وہ مانگ لیں۔ اپنی بیٹی یا بیٹے کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے اور آپ اپنی اولاد کو تابع کرنا چاہتے ہیں۔ شوہر نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، اس مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ یا آپ اس طرح کریں کہ ساری اکٹھی حاجات کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کیجئے اور اس کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین گرامی، وہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ اسی طرح سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 3 بار پڑھیں گے۔ جب 3 بار آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین گرامی، وہ وظیفہ ہے یا رزاقو۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب 3 بار آپ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، اسے دھیان سے سمجھ لیجئے گا۔ ناظرین اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو سب سے خاص وظیفہ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ سورۃ الرحمن کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین چوتھے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آپ یوں پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی ایک مکمل تسبیح 100 دانوں کی آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک ایک بار پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔
عمل کی مکمل ترتیب سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر یا رزاقو 3 بار پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر 3 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 100 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد ناظرین کرام آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری مشکلات ساری حاجات اللہ کو بتانی ہیں، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ سے پورا کروانا ہے اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو جڑ سے ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کے پاس گئے اور ان کے سامنے شروع سے لے کر آخر تک سورۃ الرحمن پڑھی۔ صحابہ کرام خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنات سے ملاقات کی اور تب یہ سورت جنات پر پڑھی تھی، انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا تھا۔ جب بھی میں پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلائیں گے اور بس تیرے لیے حمد کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری نعمت اسلام ہے اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے بد اعمالوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت صحت، تندرستی اور انسان کے محاسن اخلاق ہیں، اور باطنی نعمت معرفت اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثلا انسان کا مال، منصب، مرتبہ، اس کا حسن و جمال اور عبادت اور اطاعت کی توفیق، اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم، اس پر حسن یقین اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب اور آفات کو دور کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، اس صورت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار ذکر فرمایا ہے، اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہنوں میں راسخ کرنا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کا ذکر بار بار کر کے اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا ذکر بھی بار بار کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا بار بار ذکر فرمایا۔ باقی رہا یہ سوال کہ یہ آیت 31 بار ہی کیوں ذکر فرمائی گئی، اس سے کم یا زیادہ بار کیوں نہیں ذکر فرمائی؟ تو ناظرین، یہ تعداد تو ایسی ہی ہے، اس لیے اس خاص تعداد کی حکمت اور اس کے فائدے کو جاننے کے لیے زیادہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں ہیں، اس کی توجیہ میں دماغ لڑانے اور دور دراز کی مناسبتوں اور توجیہات کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان گھرانے میں بحیثیت مسلمان پیدا ہونا اور مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ ہم انسان اللہ کی نعمتوں کو کبھی شمار کرتے ہیں اور نہ کبھی ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا سفر آذان کی آواز سے ایک مسلم گھرانے میں شروع ہوا اور نماز جنازہ پر ختم ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہم کسی ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا کر دیے جاتے اور پھر اسلام کی تلاش کر کے اس میں داخل ہوتے، مگر میرے رب نے ہمیں یہ اضافی نعمت دی ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس نعمت کے شکر میں مصروف ہو جائیں کہ اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا اور بحیثیت مسلمان ہی ہماری موت متوقع ہے، تو شاید عمر بیت جائے مگر شکر کا حق ادا نہ ہو پائے۔
زندگی کو اگر دل فریب اور آسان بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں میں نقص نکالنے کے بجائے اپنے رب کی نعمتوں کو گننا اور ان کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ یقین کیجئے کہ زندگی خوبصورت اور بابرکت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام دکھ تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اور دنیا میں ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔